بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے جو فضائل و کمالات انبیاء سابقین علیہ الصلاۃ والسلام کو فرداً فرداً عطا فرمائے، وہ تمام فضائل ہمارے سرکار سید الابرار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار میں جمع کر دیے۔ یعنی جناب آدم علیہ السلام جیسی خلافت، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی سلطنت، نبینا یوسف علیہ السلام جیسا حسن، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسی خصلت، جناب موسیٰ علیہ السلام جیسا کلام، حضرت یونس علیہ السلام جیسا حسن، سیدنا نوح علیہ السلام جیسا شکر عطا فرمایا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچہ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ حضرات گرامی، ان کے علاوہ بہت سے مراتب و علیہ مرحمت ہوئے، جیسے محبوبیت، اصطفاء، رویت کرب، شفاعت، علم و عرفان وغیرہ بظاہر صرف علم، فضل و شہادت اس بارگاہ عالم پناہ کی حاضری سے محروم رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وصف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا وہ کامل عطا ہوا، اور کامل شہادت یہی ہے کہ آدمی غریب الوطن ہو، میدان حرب و ضرب قائم ہو، اپنے دوستوں عزیزوں کو تہ تیغ ہوتا دیکھے، بعض اقارب کا جگر خراش صدمہ خود اٹھائے اور بعض کو اپنے اوپر دست تعسف ملنے کے لیے چھوڑ جائے، اس کے اہل و عیال دشمن کے ہاتھوں قید میں ہوں اور اس کی لاش بے گور و کفن کھلے میدان میں پڑی رہے، دشمن کے گھوڑے اسے پامال کریں اور اس کا سر کاٹ کر نیزے پر رکھ کر دیگر یار و آثار میں تشہیر کی جائے، اور یہ تمام مصائب و آلام محض اللہ کے لیے برداشت کیے ہوں، پھر اگر اس شان سے وہ شہنشاہ ذی جاہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان وفا میں شہید ہوتے تو مسلمانوں کے دل ٹوٹ جاتے اور اسلام میں رخنہ پڑ جاتا۔ تو حکمت الہی اس امر کے لیے تیار تھی کہ یہ فضیلت اس صاحب الاولاق کی ذات پاک کے ساتھ حضرات حسنین کی وساطت سے ملا دی جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت نصیب نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے محبوب کو کوئی یوں نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ جو حضرات حسنین کے ساتھ ہیں اس پر بھی غور کیا جائے تو یہ روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ امام مظلومین نے نیابتاً اس شرف کو عزت بخشی ہے، تاکہ کوئی شرف و فضل ایسا نہ رہے جو اس بارگاہ شہنشاہ اشتباہ کی حاضری کا دم نہ بھرتا ہو۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، داہنی زانوں پر مظلوم کربلا سیدنا امام حسین علیہ السلام اور بائیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ جبریل امین حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ان دونوں کو حضور کے پاس نہ چھوڑے گا، ان میں سے ایک کو اختیار فرما لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی جدائی گوارا نہ فرمائی، چنانچہ 3 روز بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد امام عالی مقام جب حاضر ہوتے تو بہت پیار کیا جاتا ان کو، اور کمال محبت سے فرماتے مرحبا بمن فدیتہ یا بنی، مرحبا اس پر جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والے اللہ کی جناب میں سربسجود ہیں۔ امام حسین تشریف لاتے ہیں اور پشت مبارک سے لپٹ جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طویل دیتے ہیں، اس لیے کہ سر اٹھانے سے لاڈلے بیٹے حسن کے گر جانے کا خدشہ ہے۔ واہ اللہ کی محبت کہ اللہ کے حبیب نے اپنے محب کی عبادت میں بھی اپنے پیارے بیٹے حسن کے ملال خاطر کو ملحوظ رکھا ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے یہ دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ ان کا دوست ہمارا دوست ہے اور ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ دنیا چونکہ عالم اسباب ہے، لہٰذا دنیا میں جب بھی کوئی اہم واقعہ رونما ہونے والا ہوتا ہے تو قدرت اس کے لیے پہلے سے اسباب مہیا کر دیتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب امیر معاویہ کو ملک شام کا والی کیا۔ پہلے ملک شام میں، پھر رفتہ رفتہ تمام ممالک اسلامیہ میں ان کا اقتدار بڑھتا گیا۔
شہادت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یہ ان کے ولی جائز تھے۔ ان کے خون کا مطالبہ انہوں نے چوتھے خلیفہ برحق امیر المومنین حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کی سرکار میں پیش کیا اور قاتلوں کو قتل کے لیے مانگا۔ چنانچہ ان لوگوں کا بڑا جتھا تھا اور پورا زور تھا کہ خلیفہ برحق امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلانیہ بغاوت کر کے ابھی شہید کر چکے تھے۔ امیر المومنین حیدر کرار نے بخیال فتنہ وہ درخواست قبول نہ فرمائی کہ کہیں کوئی فتنہ پڑ جائے۔ اس پر باہم شکر رنجی ہوئی، نوبت قتال تک پہنچی، جس میں حق پادست امیر المومنین حیدر کرار ہی تھے، کیونکہ ان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کریں، لیکن قاتلوں کا تعین صحیح طرح نہ ہو پا رہا تھا۔ اس لیے اگر بہت زیادہ بندوں کو گرفتار کیا جاتا تو اس طرح کو بہت بڑا فتنہ کھڑا ہونے کا ڈر تھا۔ چونکہ وہ ایک جلیل القدر صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانثار تھے، انہوں نے اہل بیت رضوان اللہ عنہم کے مراتب کا لحاظ و پاس رکھا۔ جب جناب موصوف نے 60 ہجری ماہ رجب میں وفات پائی، یزید پلید ملک شام کے تخت و تاج کا مالک ہوا، پس یہیں سے ان کے واقعات کا آغاز ہو گیا جو اب تک لوح محفوظ میں محفوظ تھے۔ یعنی جو واقعات کی ترتیب اللہ پاک نے دینی تھی، جو لکھا تھا، اب وہ واقعات شروع ہو چکے تھے۔ اسے کامل یقین تھا کہ نبی زادوں کے ہوتے ہوئے اس کی کوئی امارت نہ بن سکے گی اور اس کی کوئی خلافت بھی نہ چل سکے گی۔ چنانچہ اس کو سب سے پہلے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کا قتل منظور تھا۔ ان کی بیوی جعدہ سے ساز باز کیا اور اس شقیہ سے اس ناری نے یہ وعدہ کر لیا کہ اگر وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہر سے کام تمام کر دے گی تو میں اس سے اپنے نگاہ میں لے لوں گا۔ چنانچہ اس نے کئی مرتبہ حضور امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا، زہر نے اثر نہ کیا۔ آخر کار زیادہ مقدار میں زہر دے کر وہ اپنے اس ناپاک ارادے میں کامیاب ہو گئی، یہاں تک کہ خاتون جنت کے پیارے محبوب خدا کے جگر پارے کے اعضائے باطنی کٹ کٹ کر گرنے لگے، یعنی کہ جگر اور میدا کٹ کٹ کر نکلنے لگا۔ جب یہ خبر امام حسین علیہ السلام کو پہنچی تو اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے اور بطول زہرا کے جگر گوشوں میں یہ باتیں ہونے لگیں: امام حسین پیارے بھائی، آپ کو یہ زہر کس نے دیا؟ امام حسن نے کہا، کیا آپ اس سے انتقام لینے کا ارادہ رکھتے ہو؟ امام حسین نے فرمایا، بے شک میں ضرور انتقام لوں گا۔ ظاہر ہے کہ بھائی تھے، بھائی والدین کی طرف سے یہ خون نے جوش مارا، محبت نے جوش مارا، تو آپ نے یہ کہا۔ امام حسن، اگر میرا قاتل وہی ہے جو میرے خیال میں ہے تو منتقم میں حقیقی پورا بدلہ لے گا، اور اگر وہ نہیں تو مجھے یہ پسند نہیں کہ میری وجہ سے ایک بے گناہ قتل ہو۔ نیز یہ کہ لوگ ہم سے میدان حشر میں امید شفاعت رکھتے ہیں، نہ کہ ہم سے کہ ہم ان سے انتقام لیں۔ پھر سیدنا امام حسین کو یوں وصیت فرمائی کہ اے حسین، تم کوفیوں پر کبھی اعتبار نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بلا کر دھوکہ دیں اور پھر تم پچھتاؤ گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 48 سال کی عمر شریف میں ہی اپنے داعی اجل کو لبیک کہا اور اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین علیہ السلام کو دنیا میں گزرنے والے بھائی چلتے چلتے وصیت فرما چکے تھے، مگر جو کچھ لوح محفوظ پر لکھا جا چکا تھا وہ ہو کر رہنا تھا۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ قدرت اس کا پہلے ہی انتظام کر چکی تھی۔ اب اس کا وقت جتنا جتنا قریب آتا جاتا تھا اتنا ہی زبان خلق پر اس کی شہرت ہوتی جاتی تھی۔ ابھی جناب ختم رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کو 300 برس باقی تھے کہ سیدنا امام حسین کی شہادت کا پہلا اشتہار بدیع الفاظ شائع ہوا: اترجو امتن فقتلت حسابا شفاعت جدہ یوم الحساب۔
یہ درد بھرا اعلان ایک جگہ پتھر پر اور دوسری جگہ ارض روم کے ایک گرجا میں لکھا ہوا ملا، مگر لکھنے والا معلوم نہ ہوا۔ پھر عہد رسالت میں تو یہ خبر جن و انس ملک میں برابر گرم رہی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ام سلمہ کے کاشانہ اقدس میں تشریف فرما تھے۔ ایک فرشتہ جو کہ پہلے کبھی بھی نہ آیا تھا وہ آیا اور ام سلمہ کو ارشاد ہوا کہ دروازہ کی نگہبانی کرو کہ کوئی آنے نہ پائے۔ اتنے میں سیدنا امام حسین پائر سے کھیلتے ہوئے آئے اور دروازہ کھول لیا اور اپنے چہیتے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں بیٹھ گئے۔ سرکار نے پیار کرنے کے بعد فرشتے کی طرف توجہ فرمائی۔ فرشتے نے یوں گفتگو کا آغاز کیا، کیا حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چاہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا جی ہاں۔ فرشتے نے کہا، سرکار وہ وقت قریب آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انہیں بڑی بے دردی سے شہید کر دے گی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو میں وہ زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دوں جہاں یہ شہید کیے جائیں گے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ فرشتہ مٹی لے کر حاضر ہوا جو کہ سرخ رنگ کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سونگھ کر فرمایا، یہ بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے اس سے۔ پھر وہ مٹی ام المومنین ام سلمہ کو عطا ہوئی اور ارشاد ہوا کہ جب یہ مٹی خون ہو جائے تو جان لینا کہ آج حسین شہید ہوا۔ انہوں نے وہ مٹی ایک شیشی میں رکھ چھوڑی اور اکثر فرماتی تھیں کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی وہ کیسا سخت دن ہوگا۔ غرض کہ فرشتوں نے یہ وحشت اثر خبر دربار رسالت میں پہنچائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مولا علی کو مطلع کیا۔ رفتہ رفتہ یہ خبر تمام انسانوں میں پھیل گئی اور ہر طرف ایک پریشانی سی گھومنے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے اسی امت کے ہاتھوں شہید کر دیے جائیں گے۔ اسی بنا پر حضرت مولا علی بھی جنگ صفین کو جاتے ہوئے جب زمین کربلا پر سے گزرے تو بے انتہا روئے اور فرمایا، خاندان نبوت کے چند نو نہال یہاں روکے جائیں گے، یہاں ان کی سواریاں بیٹھیں گی، یہاں کجاوے رکھے جائیں گے، اور یہاں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نوجوان شہید ہوں گے جن پر زمین و آسمان روئیں گے۔ جب یزید کو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے فراغت حاصل ہوئی، اس نے ولید کو جو کہ مدینہ منورہ میں اس کی جانب سے والی مقرر تھا، یزید نے اس کو لکھا کہ حسین سے بیعت لے لو۔ ولید نے امام علی مقام کو بلا بھیجا، امام ولید کے پاس تشریف لے گئے۔ ولید نے امام علی مقام کو یزید پلید کا خط سنایا اور بیعت کے لیے زبانی بھی عرض کیا۔ امام علی مقام نے یزید کی شراب خوری، زناکاری وغیرہ فسق و فجور کے سبب صاف انکار کر دیا اور یہاں سے مکہ معظمہ کا ارادہ فرمایا۔ پھر دوبارہ ولید نے بلا بھیجا، فرما دیا صبح ہو لینے دو، اور یہ ارادہ فرما لیا کہ رات میں ماں اہل و عیال کے مکہ معظمہ کو کوچ کیا جائے۔ جب شب میں امام علی مقام نے مکہ معظمہ کا عزم فرمایا، وہ شعبان کی چوتھی شب ہے، اس خیال سے کہ پھر خدا جانے زندگی میں ایسا وقت ملے نہ ملے، امام علی مقام روضہ انور میں اپنے جد کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوئے اور پوری رات قیام کیا۔ آنکھ لگی، خواب میں دیکھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ امام کو اپنے سینے سے لگا لیا، فرماتے ہیں وہ وقت قریب آتا ہے کہ تم پیاسی شہید کیے جاؤ گے اور جنت میں شہیدوں کے بڑے درجے ہیں۔ یہ دیکھ کر آنکھ کھل گئی، اٹھے اور روضہ اقدس کے سامنے رخصت ہونے کو حاضر ہوئے۔ صلاۃ و سلام عرض کر کے سر جھکا لیا۔ اپنے چاہنے والے جد کریم کا فراق یہ ایک ایسا خیال تھا کہ امام علی مقام کا دل بھر آیا اور زار و قطار رونے لگے۔ حب وطن قدم پر لوٹتی ہے کہ نہ جائے، اور غربت دامن کھینچتی ہے کہ دیر نہ لگائیے۔ مجبوریوں کا تقاضا ہے کہ جلد چلیے، رات کے 3 پہر گزر چکے ہیں، لوگ اپنے اپنے مکانوں میں بے خبر سو رہے ہیں، سارے شہر میں سناٹا ہے، کہیں کسی کے بولنے کی آواز کان تک نہیں آتی تھی، مگر اس وقت اہل بیت کے مکانوں میں چہل پہل ہے، سب جاگ رہے ہیں، سفر کی تیاریاں ہیں، سواریاں تیار کی جا چکی ہیں،
امام عالی مقام کے بھانجے اور اہل و عیال سوار ہو رہے ہیں۔ ادھر امام عالی مقام مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے، ادھر نبی زادوں کا قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہو گیا۔ اہل بیت رسالت میں سے صرف محمد بن حنیفہ حضرت مولا علی کے بیٹے اور صغرا امام مظلوم کی صاحبزادی جہاں باقی ہیں۔ یہ وہی مدینہ طیبہ ہے کہ جہاں سے سرکار امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان والوں کے ساتھ کربلائے معلیٰ کی طرف سفر باندھتے ہیں۔ یہ وہی مہین مدینہ طیبہ ہے کہ جب ختم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش نے اتنا تنگ کیا کہ اللہ نے فرمایا محبوب یہاں سے ہجرت کر جائیے۔ اب اسی شہر کو چھوڑ کر امام حسین کس دل سے وہاں سے روانہ ہوئے ہوں گے، یہ تو وہی جانتے ہیں، یہ اہل عشق جانتے ہیں۔ یہ برکت والا قافلہ جس قدر آگے بڑھتا جاتا ہے اسی قدر مدینہ طیبہ کی پیچھے رہ جانے والی پہاڑیاں اور مسجد نبوی کے بلند مینار سر اٹھا اٹھا کر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے اور زبان حال سے عرض کرتے ہوں گے کہ اے عظمت والے امام محبوب، اے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کریم نواسے، تم یوں چھوڑ کر ہمیں جاؤ گے۔ ایک وقت تھا کہ تمہارے نانا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر یہاں تشریف لائے تھے، آج کیسی بے کسی کا یہ عالم ہے۔ اور پھر امام حسن جیسے بھائی کی ہمسائیگی ترک کر دی گئی، مگر یہاں جتنا جتنا رات اپنا تاریک والا دامن سمیٹتی جاتی ہے اسی قدر اہل بیت رسالت کا یہ مختصر قافلہ تیزی کے ساتھ مکہ مکرمہ جانے والی راہ پر بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ صبح ہوتے ہوتے امام عالی مقام مدینہ طیبہ سے دور نکل گئے اور منزلیں طے کرتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہو گئے۔ کوفیوں کو جب مدینہ منورہ کے تمام واقعات کی اور امام علی مقام کے مکہ معظمہ آ جانے کی اطلاع ہوئی تو مختلف لوگوں نے پے در پے 150 خط بھیجے کہ ہم سب آپ پر اپنا جان و مال قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں، آپ یہاں آ جائیے۔ اور امام علی مقام کو اس درجہ یقین دلایا کہ امام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دیا اور یہ فرما دیا کہ تم اگر ان کے ارادوں میں خیر اور نیتوں میں خلوص پاؤ تو مجھے اطلاع کرنا، میں بھی آنے کے لیے تیار ہوں، اور تم ان سے میری بیعت لینا۔ اسی مضمون کا خط اہل کوفہ کے نام لکھ کر امام مسلم کو دے دیا۔ امام مسلم جب کوفہ میں داخل ہوئے تو کوفیوں نے نہایت عزت سے لیا۔ ادھر تو کم و بیش 18,000 کوفی امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیے اور امام مسلم کو اپنی وفاداری کا ایسا کامل ثبوت دیا کہ انہوں نے امام علی مقام کو لکھ بھیجا کہ کوفی سچے جانثار ہے، ہر طرح قربان ہونے کو تیار ہیں، آپ بے تکلف تشریف لے آئیے۔ ادھر یزید کو اطلاع کر دی کہ امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم کو کوفہ بھیج دیا ہے، وہ برابر لوگوں کو بیعت کر رہے ہیں۔ نعمان بن بشیر حاکم کوفہ بظاہر کچھ لوگوں کو ان کی بیعت سے روکتے اور ڈراتے دھمکاتے ہیں اور باطن میں ان سے ملے ہوئے ہیں، چنانچہ یزید پلید نے فوراً بدنہاد ابن زیاد کو، جو ان دنوں حاکم بصرہ تھا، حاکم کوفہ کر کے بھیج دیا اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا۔ اس نے کوفہ میں آ کے دیکھا کہ امام مسلم کے ساتھ ایک بڑی جماعت ہے۔ اس نے اپنی اجاری سے بعض امرائے کوفہ کو روپیہ دے کر اور بعض کو ڈرا دھمکا کر اپنا ہم خیال بنا لیا۔ اب امام مسلم کا کوئی بھی مددگار نہ رہا، چنانچہ آپ نے ایک مکان میں پناہ لے لی۔ کوفیوں کے غول امام مسلم پر حملہ کرتے، مگر وہ اللہ کا شیر اور شیر خدا کا بھتیجا، وہ شجاعت کے جوہر دکھاتا کہ کوفیوں کے چھکے چھوٹ جاتے۔ آخر کار لڑتے لڑتے گرفتار ہو گئے، ابن زیاد کے پاس پہنچا دیے گئے۔ اس ذلیل اور پلید نے طرح طرح کی اذیتیں دے کر شہید کر دیا۔ امام مسلم نے صرف یہ وصیت فرمائی کہ میرے ساتھ کوفیوں کے اس طرز عمل کی امام علی مقام کو اطلاع کر دی جائے۔ جس دن امام مسلم کوفہ میں شہید کیے گئے اسی روز امام علی مقام مکہ معظمہ سے کوفہ کو روانہ ہوئے۔ جب یہ خبر مکہ معظمہ میں مشہور ہوئی تو امام حسین نے 8ویں ذو الحجہ کوفہ کا قصد فرما لیا، تو عمر بن عبد الرحمن نے اس ارادے کا خلاف کیا۔ انہوں نے منع کیا کہ آپ مت جائیے،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عاجزی سے ہر چند روکا کہ آپ کوفہ نہ جائیے۔ ان کو مولا علی کے ساتھ کی گئی بے وفائیاں بھی یاد دلائیں اور کہا کہ آپ اہل عرب کے سردار ہیں، عرب میں رہیے۔ فرمایا میں آپ کو خیر خواہ جانتا ہوں، مگر میں پکا ارادہ کر چکا ہوں۔ عرض کی تو پھر آپ بیویوں اور بچیوں کو تو نہ لے جائیے، لیکن انہوں نے یہ بھی منظور نہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہائے پیارے کہہ کر زار زار رونے لگے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، پھر بھی نہ مانے۔ انہوں نے پیشانی مبارک پر بوسہ دے کر فرمایا اے شہید ہونے والے امام، میں تمہیں اللہ کو سونپتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا ہے کہ ایک مینڈھے کے سبب سے مکہ معظمہ کی بے حرمتی کی جائے گی، میں پسند نہیں کرتا کہ وہ مینڈھا میں بنوں۔ اپنے دنیا سے گزر جانے والے بھائی کی وصیت یاد آتی ہے، ادھر ان جلیل القدر صحابہ کی منت و سماجت کا بھی لحاظ ہے، مگر اس مجبوری کا کیا علاج کہ امام کے ناکہ کو قضا مہار پکڑے اس میدان کی طرف لیے جاتی ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ قضا آپ کے ناکہ کو پکڑے اب میدان کی طرف لیے جا رہی ہے، جہاں پردیسیوں کے قتل ہونے، پیاسوں کے شہید کیے جانے کا سامان جمع کیا گیا ہے۔ امام علی مقام مکہ معظمہ سے چل دیے۔ اسی طرح انہوں نے پھر کسی سے کوفیوں کا حال پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ اے خاندان نبوت کے چشم و چراغ، ان کے دل حضور کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں ساتھ نہیں ہیں، ان کی تلواریں تو بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ حضور آپ نہ جائیے۔ ادھر وادی میں امام بطحہ وہاں سے نکلے۔ ادھر ابن زیاد بدنہاد کو خبر ہو گئی، اس نے کوفہ کے نواح میں مختلف مقامات پر فوجیں اتار دیں۔ امام علی مقام نے قیس بن مسحر کو اپنی تشریف آوری کی اطلاع دینے کوفے بھیجا۔ یہ قادسیہ پہنچ کر ابن زیاد کے سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ پھر کوفہ میں ابن زیاد بدنہاد کے پاس بھیج دیے گئے۔ اس مردود نے کہا کہ اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو اس چھت پر چڑھ کر حسین کو گالیاں دو۔ واللہ اکبر، نعوذ باللہ، حسین پاک کو گالیاں دینے والا پکا پلیت اور کافر، اور اس کے حرامی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ وہ خاندان رسالت کا سچا جانثار چھت پر چڑھ گیا اور حمد و نعت کے بعد بلند آواز سے کہنے لگا حسین آج تمام جہان سے افضل ہیں آپ، او محبوب خدا کے پیارے بیٹے بطول زہرا کے لال، اور جناب مولا علی کے نونہال ہیں، میں ان کا قاصد ہوں، انہی کا حکم مانوں گا۔ اور پھر وہ جیت گیا۔ پھر فرمایا ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت ہو۔ آخر اس لعین نے جل کر حکم دیا کہ چھت سے گرا کر انہیں شہید کر دیا جائے۔ اس وقت ان کا دل امام علی مقام کے مقام کی طرف توجہ کر رہا تھا۔ امام علی مقام آگے بڑھے تو ظہیر بن قیس بجلی انہیں ملے، وہ حج سے واپس آ رہے تھے۔ مولا علی سے قدورت رکھتے تھے، مگر امام علی مقام نے نامعلوم کیا فرما دیا کہ وہ ساتھ ہو لیے، اور اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ جو میرے ساتھ رہنا پسند کرے رہے، ورنہ یہ کھلی ملاقات ہے۔ لوگوں نے ساتھ ہو جانے کا سبب پوچھا تو کہا کہ شہر پر ہم نے جہاد کیا، وہ فتح ہوا، کثیر غنیمتوں کے ملنے پر ہم خوش ہوئے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم جوانان آل محمد کو پاؤ تو ان کے ساتھ ہو کر دشمن سے لڑنے پر اس سے زیادہ خوش ہونا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، میں تم سب کو سپرد خدا کرتا ہوں۔ پھر اپنی بیوی کو طلاق دے کر کہا گھر جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے تم کو کوئی نقصان پہنچے۔ یہ برکت والا قافلہ اور آگے بڑھا تو ابن اشعث کا بھیجا ہوا آدمی ملا، جو حضرت مسلم کی وصیت پر عمل کرنے کی غرض سے بھیجا گیا تھا۔ اس سے حضرت مسلم کی شہادت کی خبر معلوم ہونے پر بعض ساتھیوں نے امام کو قسم دی کہ یہیں سے پلٹ جائیے، مگر مسلم شہید کے عزیزوں نے کہا کہ ہم کسی طرح نہیں پلٹ سکتے، یہ خون ناحق کا بدلہ لیں گے یا مسلم مرحوم سے جا ملیں گے۔ امام نے فرمایا تمہارے بعد زندگی بیکار ہے۔ پھر جو لوگ
اس راہ میں آ ملے تھے ان سے ارشاد فرمایا کہ کوفیوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اب جس کے جی میں آئے وہ پلٹ جائے۔ یہ اس غرض سے ارشاد ہوا تھا کہ لوگ اس لیے ہمراہ ہوئے تھے کہ امام ایسی جگہ تشریف لیے جاتے ہیں جہاں کے لوگ داخل بیت ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ان کے سوا چند بزرگان خدا جو کہ مکہ معظمہ سے ہم رکاب تھے سب واپس ادھر ادھر ہو گئے۔ اتنے میں ایک سواروں کا لشکر ادھر آتا ہوا نظر آیا۔ جب وہ لوگ قریب آئے تو معلوم ہوا کہ وہ حر ہیں جو 1000 سواروں کے سردار بنا کر اس گھر سے بھیجے گئے ہیں کہ جوانان جنت کے سردار کو بد کردار ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ اس مقام پر چونکہ ٹھیک دوپہر ہو چکا تھا، یہاں امام کے ساتھیوں نے سواریوں کو پانی پینے کی غرض سے کھول دیا اور ساتھ ہی نماز ظہر ادا کرنے کا خیال کیا۔ امام علی مقام نے حر سے دریافت کیا کہ اپنے ہمراہیوں کو تم نماز پڑھاؤ گے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں حضور، امام بنے ہم سب اقتدا کریں گے، آپ ہی امام ہیں اور حق آپ کا ہی ہے۔ غرض یہ کہ امام علی مقام نے یہاں ایک پرزور تقریر فرمائی جس میں حق اپنی طرف ہونا ثابت کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے بلایا ہے، اگر تم مجھے اطمینان دلاؤ تو میں تمہارے شہر کو چلوں ورنہ واپس جاؤں۔ حر نے عرض کیا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے اس پر مامور ہوں کہ آپ کو وہاں لے جاؤں، لہذا دن بھر تو میں آپ کے ہمراہ رہوں گا، البتہ شب میں آپ زنانہ خیمہ میں قیام کرنے کے عذر سے جدھر چاہیں تشریف لے جائیں، میں بالکل بھی اعتراض نہیں کروں گا۔ ابھی وہ نینوئی پہنچے تھے کہ ایک سوار کوفہ سے آتا ہوا ملا جو حر کے نام ابن زیاد کا اس مضمون کا خط لایا تھا کہ حسین پر سختی کر، جہاں ٹھہریں کھلے پانی میں، میدان سے دور ٹھہریں، اور یہ قاصد تجھ پر برابر مسلط رہے گا تاکہ مجھے تیرے طرز عمل سے مطلع کرے۔ حر نے خط امام حسین کو سنایا اور اپنی مجبوری ظاہر کی۔ یہاں امام کے ساتھیوں میں مشورہ ہونے لگا، حتیٰ کہ دن ختم ہو گیا اور محرم کی دوسری رات کا چاند اپنی ہلکی ہلکی روشنی دکھانے لگا۔ دونوں لشکر علیحدہ علیحدہ ٹھہرے، اندھیرا بڑھ گیا، دونوں طرف شمعیں روشن ہونے لگیں۔ امام علی مقام کے ہمراہیوں نے امام مظلوم کو اس بات پر تیار کر لیا کہ رات کی تاریکی میں یہاں سے کسی طرف چل دیں۔ تاریک رات خاندان نبوت کے چاند تاروں کو اس امر پر مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ رات زیادہ آ گئی ہے، زمانہ پر نیند کا جادو چل گیا ہے، لشکر حر سے نفیر خواب بلند ہوئی ہے۔ امام جنت مقام جنہوں نے اتنی رات اسی موقع کے انتظار میں جاگ جاگ کر گزاری ہے، کوچ کی تیاری فرما رہے ہیں۔ اسباب جو شام سے بندھا رکھا تھا، عورتوں اور بچوں کو سوار کر دیا گیا۔ اب یہ مقدس قافلہ اندھیری رات میں فقط اس آسرے پر روانہ ہو گیا ہے کہ رات زیادہ ہے، دشمن سوتے رہیں گے اور ہم ان سے صبح ہونے تک بہت دور نکل جائیں گے۔ باقی رات سواریوں کو تیز چلاتے گزری۔ اب تقدیر کی خوبیاں کہ مظلوموں کو صبح ہوتی ہے تو کہاں، کربلا کے میدان میں۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ اور پنج شنبہ کا دن ہے۔ عمر بن سعد اپنے ناپاک لشکر لیے ہوئے سامنے پڑا ہے۔ فرات کے گھاٹوں پر 500 سوار بھیج کر ساقی کوثر کے بیٹے پر پانی بند کر دیا۔ امام علی مقام کے سمجھانے سے ابن سعد نے ایک صلح آمیز خط ابن زیاد کو لکھ کر بھیجا۔ اس نے ابن سعد کو حلیم مزاج خیال کیا اور گلزار مصطفی کے 9 شگفتہ پھولوں پر سختی کرنے کے لیے شمر ذیل جوشن کو کوفہ سے روانہ کیا اور اس مضمون کا خط ابن سعد کے نام لکھ کر دیا کہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو حسین پر سختی کر اور انہیں میرا مطیع اور فرمانبردار بنا کر یہاں بھیج دے، اس لیے نہیں کہ تو ان پر نرمی کرے۔ تو اگر میرے حکم کی تعمیل کرے تو انعام پائے گا، ورنہ ہمارا لشکر شمر کی کمان میں دے دے۔ شمر نے جب ابن زیاد کو خط دیا، اس نے کہا کہ تیرا برا ہو، تو نے ہی کام بگاڑا، ورنہ میں جانتا تھا کہ صلح ہو جائے گی اور حسین ہرگز اطاعت قبول نہ کریں گے۔ خدا کی قسم ان کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ہے۔ شمر نے پوچھا، اب تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ بولا، جو ابن زیاد نے لکھا ہے
بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو پنج شنبہ کے دن شام کے وقت کوفی لشکر حملہ کیا چاہتا ہے، اور امام علی مقام خیمہ اطہر کے سامنے رونق افروز ہیں۔ آنکھ لگ گئی ہے۔ اپنے جد امجد کو خواب میں دیکھا کہ لخت جگر کے سینہ اقدس پر ہاتھ رکھ کر فرما رہے ہیں، الہی میرے حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تم عنقریب ہم سے ملنے ہی والے ہو، اپنا روزہ ہمارے پاس آ کر افطار کرنا۔ جوش مسرت سے آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ دشمن حملہ آوری کا ارادہ کر رہا ہے۔ جمعہ کا خیال سے اور پسماندوں کو وصیت کرنے کی غرض سے امام نے ایک رات کی مہلت چاہی۔ امام علی مقام نے پھر اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا اور خطاب فرمایا، صبح ہمیں دشمنوں سے ملنا ہے، بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ، دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہ کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھتیجے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ جب آپ نہ ہوں اور ہم باقی رہیں۔ امام مسلم کے بھائیوں سے ارشاد ہوتا ہے کہ تمہیں مسلم کی شہادت کافی ہے، میں اجازت دیتا ہوں تم چلے جاؤ۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم لوگوں سے جا کر کیا کہیں؟ یہ کہیں کہ اپنے سردار، اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے سب سے بہتر بھائی کو دشمنوں کے بیچ میں چھوڑ کر آ گئے ہیں، نہ ان کی طرف سے کوئی تیر پھینکا، نہ نیزہ مارا، نہ تلوار چلائی، اور ہمیں نہیں معلوم ہمارے چلے آنے کے بعد ان پر کیا گزری۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہم ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے، بلکہ اپنا جان، بال بچے اور مال سب آپ پر فدا کر دیں گے اور آپ پر قربان ہو کر مر جائیں گے۔ امام علی مقام نے اس رات کچھ ایسے یاس بھرے اشعار پڑھے جن کا مضمون بے کسی اور بے بسی کی ایک پوری تصویر تھا۔ زمانہ صبح و شام خدا جانے کتنے عزیزوں دوستوں کا قتل کرتا ہے، اور جس کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے اس کے بدلے دوسرے پر راضی نہیں ہوتا۔ ہونے والے واقعہ کی دلخراش آواز حضرت زینب کے کان میں پہنچی، صبر نہ ہو سکا، آخر بے تاب ہو کر چلاتی ہوئی دوڑیں، کاش اس دن سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی۔ آج میری ماں سیدہ خاتون جنت کا انتقال ہوتا ہے، آج میرے باپ مولا علی دنیا سے گزرتے ہیں، آج میرے بھائی حسن کا جنازہ اٹھتا ہے۔ اے حسین، اے گزرے ہوں کی نشانی اور پسماندوں کی جائے پناہ۔ پھر غش کھا کر وہ گر پڑیں، اللہ اکبر۔ آج مالک کوثر کے گھر میں اتنا پانی بھی نہیں کہ بے ہوش بہن کے منہ پر چھڑکا جائے۔ وہ کونین کے والی، وہ کوثر کے مالک کہ جن پر پانی نثار، آج ان کے پاس اتنا پانی بھی نہیں۔ جب ہوش آیا تو فرمایا، بہن اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، جان لو سب زمین والوں کو مرنا اور سب آسمان والوں کو گزرنا ہے۔ آسمان اللہ کے علاوہ سب کو فنا ہے۔ میرے ماں باپ بھائی مجھ سے افضل تھے۔ ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ چلنی چاہیے۔ آخرکار یہ مہلت کی رات بھی گزر گئی، اور آنے والے تمام دنوں میں زیادہ درد بھرا دن طلوع آفتاب کے ساتھ ہی نمودار ہو گیا۔ محرم 61 ہجری کی 10ویں تاریخ وہ بلا انگیز تاریخ ہے جس میں آل محمد کے چند نونہال 3 دن رات بھوکے پیاسے رہ کر کوفیوں کے جور و جفا کا شکار ہوں گے۔ یہ وہی دن ہے جس میں خاتون جنت کے خاندان کا ہر نوجوان ایک ایک کر کے فردوس بری میں داخل ہو گیا، جنت کا سوار بن گیا۔ جمعہ کی سحر محشر زمانہ منہ دکھاتی ہے۔ امام علی مقام خیمہ سے برآمد ہوتے ہیں، اپنے 72 ساتھیوں کا لشکر مرتب فرما رہے ہیں، جس میں 32 سوار ہیں، 40 پیدل ہیں۔ میمنہ پر ظہیر بن قیس، میسرہ پر حبیب بن مطہر سردار بنائے گئے۔ اس کے بعد امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہوئے اور تمام حجت کے لیے لشکر اعداء کی طرف تشریف لے گئے۔ دشمنوں کے لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے برادران ملت حق کے اتباع کرنے کے لائق ہے، کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو؟ میں وہی ہوں۔ میرے جد امجد نے تمہیں کلمہ طیبہ پڑھایا، میں تو وہ زبانیں بھی چوستا تھا۔ مسلمان کیا اس کا یہ صلہ دے رہے ہو کہ مجھ پر اور میرے اہل و عیال پر پانی بند کر رکھا ہے، میرے قتل پر آمادہ ہو، خون کے پیاسے ہو؟
تم اگر حق پر آؤ تو سعادت پاؤ، ورنہ جو کرنا ہے کر گزرو۔ بس اس تقریر کا ختم ہونا تھا کہ کوفہ کے شکی دل ٹیڑھی دل انسانوں کا لشکر آپ پر جھک پڑا، آپ پر ٹوٹ پڑا، اور موت کا بازار گرم ہو گیا۔ نزدیک والے تلوار نیزہ چلاتے اور دور والے تیر برساتے تھے، مگر جوانان آل محمد اور جانثاران اہل بیت کا ایک ایک آدمی اس جانبازی اور سرفروشی سے لڑا کہ آج دنیا میں ایک مثال قائم کر دی، اور دفتر شہادت کو اس اصول پر مرتب کیا کہ پہلے جانثار اپنی جانیں قربان کر لیں، پھر بعد میں جوانان آل محمد میدان میں آئیں۔ دشمنوں کے لشکر میں سے حضرت حر بھی امام علی مقام کے ساتھ ہو گئے اور اپنے حراست میں لینے کی معافی چاہی۔ اب یہ مٹھی بھر لشکر صبح سے برسر پیکار ہے، لڑتے لڑتے جمعہ کی نماز کا وقت ہے۔ نماز کی مہلت چاہی تو ان بے دینوں نے قبول کر لی۔ نماز کے بعد پھر بدستور میدان کا کارزار گرم ہو گیا، اور خاندان نبوت کے فدائی، وہ جان لٹانے والے، اپنے بڑے ذوق و شوق سے اپنی جانیں قربان کرنے لگے۔ ان مقدس گروہ کا ایک متنفس بھی لشکر کفار پر حملہ کرتا۔ میں لشکر کفار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب حسین کے مقابلے میں آئے ہیں تو وہ پھر مسلمان ہیں ہی نہیں۔ سارے لشکر میں ہلچل پڑ جاتی۔ جب حر زخمی ہو کر گرے، امام کو آواز دی، امام علی مقام بے قرار ہو کر تشریف لے جاتے ہیں اور سخت جنگ کرنے کے بعد اٹھا لاتے ہیں، زمین پر لٹاتے ہیں اور ان کا سر اپنے زانوئے اقدس پر رکھ کر پیشانی اور رخسار کے دامن کی گرد کو پونچھتے ہیں اور پیار دیتے ہیں۔ حر نے آنکھ کھول دی اور اپنا سر امام کی زانوئے مبارک پر پا کر مسکرائے اور عرض کی، حضور اب تو مجھے خوشی ہے، یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے خوش ہیں؟ فرمایا، ہم تم سے راضی ہیں، اللہ بھی تم سے راضی ہو، میرا نانا بھی راضی ہو، میرے مولا علی بھی راضی ہوں۔ حر کی شہادت کے بعد سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ جب امام علی مقام کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اب ہم میں امام کی حفاظت کرنے کی طاقت نہ رہی تو شہید ہونے میں جلدی کرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جیتے جی امام عرش بری، امام عرش زمیں کو کوئی صدمہ پہنچے۔ اللہ اکبر! جان ساری یہ ہے، اور قربان ہو جانا اسے کہتے ہیں۔ غرض یہ کہ امام علی مقام کے تمام رفقا ایک ایک کر کے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے، اور میدان میں اب صرف جوانان آل محمد نظر آنے لگے۔ لڑائی کا یہ منظر بڑا قابل دید منظر ہے۔ اب مقدس اور پاک نفوس شمشیر بکف ہو کر میدان میں آ گئے ہیں، جن کی شجاعت کا چرچا آسمان کے رہنے والے فرشتے اور زمین کے بسنے والے انسانوں میں ہے۔ جن و انس اور ملک حیران و پریشان ہیں۔ اس وقت اگر کربلا کا میدان جنگجو بہادروں سے بھرا ہوا ہے تو قضائے آسمان کو ملائک نے آ کے بھر دیا ہے۔ ایک طرف اگر شہدائے سلف کی روحیں اس خونی منظر کو دیکھنے آ گئی ہیں تو دوسری طرف خود سرکار والا تبار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور تشریف فرما ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں، اور سرکار فرما رہے ہیں کیا میرے بچے میری گود میں آ جا۔ ادھر شہدائے کرام کی روحیں بے اختیار جزاک اللہ کہہ اٹھتی ہیں، ادھر صف ملائکہ کی آفرین سے ہوا گونجنے لگتی ہے، محمدی کچھار کے شیر جدھر حملہ کرتے ہیں ادھر کشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں، کوئی بھیڑوں کے گلے کی طرح بھاگتے نظر آتے ہیں، مگر دشمن کے بے شمار لشکر سے یہ گنتی کے سادات ایک کبار کب تک لڑتے؟ آخر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب امام مظلوم تنہا رہ گئے۔ خیمے میں تشریف لا کر اپنے چوتھے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو، جو کہ عوام میں علی اصغر مشہور ہیں، گود میں اٹھا کر میدان میں لائے۔ ایک ذلیل پلید نے ایسا تیر مارا کہ وہ گود میں ہی ذبح ہو گئے۔ تیر گردن کے آر پار ہو گیا اور آپ کی گردن میں گھس گیا۔ امام نے ان کا خون زمین پر گرایا اور دعا کی، الہی اگر تو نے آسمانی مدد ہم سے روک لی ہے تو انجام بخیر فرما اور ان ظالموں سے بدلہ لے۔ اور انسان جب حوث کے مضبوط جنگل میں پھنس جاتا ہے
تو اسے اپنے کردار اور بھلائی اور برائی میں تمیز نہیں رہتی، بلکہ اسے وہی مشورہ اچھا معلوم ہوتا ہے جو مطلوب تک پہنچا دے اور اسی کو صلاح نیک جانتا ہے۔ چنانچہ یزید ابن زیاد ابن سعد نے جو کچھ اب تک خاندان نبوت کے ساتھ کیا وہ خلافت امارت و حکومت کی ہوس میں کیا، اور اب جو کچھ امام مظلوم کے ساتھ کرے گا وہ بھی اسی ہوس پر ہی مبنی ہوگا۔ اور امام علی مقام نے اب تک جو کچھ کیا وہ وصال محبوب کے شوق میں اور اپنے وعدہ وصل چونکہ وہ قریب آ چکا ہے، اسی لیے امام عرش مقام کی روح فضل شہادت کی مضطربانہ انتظار کر رہی ہے۔ اب یہ میدان کربلا کا سب سے پچھلا اور سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا نظارہ ہے کہ امام علی مقام ہزاروں دشمنوں خون کے پیاسوں کے نرگے میں بالکل یکا و تنہا رہ گئے ہیں، اور اس وقت کس قیامت کا دردناک منظر پیش نظر ہے کہ امام مظلوم اپنے گھر والوں سے رخصت ہو رہے ہیں، بے کسی کی حالت، تنہائی کی کیفیت، 3 دن کے پیاسے، مقدس جگر پر سینکڑوں تیر کھائے، ہزاروں دشمنوں کے مقابلے پر جان وارنے کے لیے، ان کے ساتھ لڑنے کے لیے اہل بیت کی صغیر سن صاحبزادیاں، دنیا میں جن کی ناز برداری کا آخری فیصلہ ان کی شہادت کے ساتھ ہونے والا ہے، بے چین ہو کر وہ رو رہی ہیں، بے کس سید زادیاں جن کا عیش و آرام ان کے رخصت کے ساتھ خیر باد کہنے والا ہے، سخت بے چین ہیں اور رو رہی ہیں۔ اس وقت حضرت امام زین العابدین کے دل سے کوئی پوچھے کہ حضور کے ناتواں دل نے آج کیسے کیسے صدمے اٹھائے، وہ بیمار زین العابدین کیسی کیسی مصیبتوں سے گزر رہے ہوں گے۔ آپ امام بچوں کو کلیجہ سے لگا کر عورتوں کو تلقین صبر فرما کر تشریف لے چلے ہیں۔ ہائے، اس وقت کوئی اتنا بھی نہیں کہ رکاب تھام کر سوار کرائے، کوئی میرے امام کو گھوڑے پر سوار کرائے، کوئی تلوار پکڑائے۔ امام اکیلا اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، کچھ بے کس بچوں کی دردناک آوازیں اور بے بس عورتوں کی مایوس بھری نگاہیں ہیں جو ہر قدم امام کے ساتھ ساتھ ہیں۔ امام مظلوم کا قدم آگے پڑتا ہے، یتیمی بچوں اور بے کسی عورتوں سے قریب ہوتی جاتی ہے۔ امام کے متعلقین، امام کی بہنیں جنہیں ابھی صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے، اپنے زخمی کلیجوں پر صبر کی بھاری سل رکھے ہوئے سکوت کے عالم میں بیٹھی ہیں۔ یہ کچھ اس قیامت کا دردناک نظارہ ہے جس کے دیکھنے کے لیے حوریں جنت سے باہر نکلی پڑی ہیں، فرشتوں نے سطح ہوا پر ہجوم کیا ہوا ہے۔ خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے، اپنے لاڈلے حسین کی قتل گاہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ وہاں کیا کچھ نہیں ہو سکتا، حوض کوثر سے نہر نکل کے بھی آ سکتی ہے۔ وہاں پر جن و ملک موجود ہیں، عذاب کے فرشتے موجود ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن حسین کرامت نہیں استقامت دکھانے آئے ہیں، امتحان کی تیاری کے بعد امتحان دینے آئے ہیں۔ ریش مبارک اور سر عطر کے بال گرد میں اٹے ہوئے اور مقدس آنکھوں میں آنسوؤں کا تار بندھا ہوا ہے۔ اللہ کا محبوب اپنے بیٹے اپنے لاڈلے حسین کے لیے بہت پریشان۔ دست مبارک میں ایک شیشہ ہے جس میں شہیدوں کا خون جمع کیا گیا ہے، اور مقدس دل کے چین پیارے حسین کے خون بھرنے کی باری ہے۔ اب چاروں طرف سے امام مظلوم پر جنہیں شوق شہادت ہزاروں دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا کر کے لایا گیا ہے، دشمن چاروں طرف سے حملہ آور ہوتا ہے، دور دور تک سواروں اور پیدلوں کا نشان ہے۔ آپ جب بائیں طرف تشریف لے جاتے ہیں تو دشمنوں کو میدان چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ کی قسم وہ فوج اس طرح ان کے حملوں سے پریشان تھی جیسے بکریوں کے گلے پر شیر آ پڑتا ہے۔ ہاں، وہ حیدری شیر جب لڑائی نے طول کھینچا، دشمن کے چھکے چھوٹے ہوئے ہیں، ناگاہ امام کا گھوڑا بھی کام آ گیا، یعنی وہ بھی گر گیا، اور پھر پیدل ہو کر آپ نے اس طرح جہاد فرمایا کہ سواروں سے ممکن ہی نہیں تھا۔ حملہ کرتے اور فرماتے، کیا میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ ہاں، اللہ کی قسم میرے بعد کسی کو قتل نہ کرو گے جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ اللہ کی ناخوشی کا باعث ہو۔ جب شمر خبیث نے کام نکلتا نہ دیکھا تو لشکر کو للکار، تمہاری مائیں تم کو روئیں، کیا انتظار کر رہے ہو؟
حسین کو قتل کرو۔ اب چار طرف سے ظلمت کے ابر اور تاریکی کے بادل خاتون جنت کے چاند پر چھا گئے۔ زرع بن شریک تمیمی نے بائیں شانہ مبارک پر تلوار ماری۔ امام تھک گئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، 33 زخم نیزے کے اور 34 گھاؤ تلوار کے لگے ہیں۔ تیروں کا شمار نہیں، اٹھنا چاہتے ہیں پھر گر جاتے ہیں۔ اسی حالت میں سنان بن انس نخی شکی ناری وہ جہنمی وہ حرامی، اس نے نیزہ مارا کہ وہ عرش کا تارا زمین پر ٹوٹ کر گر پڑا۔ سنان مردود نے خولی بن یزید سے کہا کہ سر کاٹ لو۔ اس کا ہاتھ کانپا۔ سنان ولد شیطان بولا تیرا ہاتھ بیکار ہو، اور خود گھوڑے سے اتر کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے 3 دن کے پیاسے کو ذبح کیا اور سر مبارک جدا کر لیا۔ لعنت ہو اس کی ساری نسلوں پر، وہ جس کی اولاد آگے اس کی رہتی نسل پہ لعنت ہو۔ امام علی مقام شہید تو ہو گئے، دیکھنا یہ ہے کہ کمال شہادت کے تمام مراتب کو کس خوبی سے طے فرمایا۔ شہید ہوتے ہیں تو اس کمال سے کہ مدینہ منورہ سے دور کئی منزلیں دور قریب الوطنی کی حالت میں ہیں، اور وہ بھی کب جب کہ تنہا رہ گئے ہیں، بالکل رحم کی نہ بھیک مانگی نہ پانی کا قطرہ مانگا۔ جان بھی دیتے ہیں تو کس جاں بازی سے کہ دشمنوں کے اتنے بڑے لشکر کو خاطر میں نہ لائے اور نہ مدافعت کی، نہ کوئی کمزوری دکھائی، اور اپنے اصول کی پابندی کرتے ہوئے اور دلیرانہ حملے کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور وہ یزید پلیت لعنتی اپنے آپ کو فاتح تصور کرنے لگا ہوگا۔ اہل بیت رسالت کی بے حرمتی کرنے پر اس کا دل بالکل بھی برا نہ ہوا۔ وہ سب سمجھے کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، تو ہرگز نہیں، اس لیے کہ ان ظالموں نے اگر بوستان رسالت کے مہکتے ہوئے پھولوں کو پتی پتی کر کے بکھیرا، خاندان نبوت کے گھروں کا بے چراغ کیا اور تمام مسلمانوں کے کلیجوں میں ہاتھ ڈالا، دنیا بھر کی لعنت و ملامت اپنے سر لی، تو کس لیے چند ماہ کی حکومت کے لیے کہ اس کے بعد امام عرش مقام کے چاہنے والے رب عز و جل نے ان میں سے ایک ایک کو کتے اور سور کی موت مار کر جہنم رسید کر دیا۔ تو فاتح کون ہوا؟ حسین۔ جیتا کون؟ حسین۔ جنت کا سردار کون؟ حسین۔ لعنتوں اور پلیتوں کا سردار کون؟ یزید، شمر، ابن زیاد، ابن سعد۔ اللہ رسول کی لعنت، کائنات کی ہر چیز کی لعنت۔ میری یہ چھوٹی سی کاوش حسینی بارگاہ میں اللہ پاک قبول فرمائے۔ اسی طرح کے مختلف لیکچرز اور تاریخی واقعات سے بھرپور داستانیں ہم آپ کے پاس لے کے آتے رہتے ہیں۔ برائے مہربانی جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہماری یہ جو معلوماتی ویڈیوز ہیں یہ ان سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں، اور اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔